لوگ لگے ہوئے ہیں رجب بٹ کے پیچھے، رجب ایسے، رجب بٹ نے یہ کیا، رجب بٹ نے گستاخی کی، رجب بٹ نے یہ کیا، اور اکثر مولوی طبقہ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے، مولوی طبقہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بھائی وہ روایت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اس کا جس کا مضمون کوئی مفہوم اس طرح ہے کہ اس میں آتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مولوی اگر اس کے سامنے شرکیات ہو رہی ہیں، یا اس کے سامنے بدعات ہو رہی ہیں، یا اس کے سامنے صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یا کوئی صحابہ کو گالم گلوچ دے رہے ہیں، تو ہر عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے اور شرک کو روکے، بدعات کو روکے اور صحابہ کا دفاع کرے۔ آج کل میں مانتا ہوں رجب بٹ نے گناہ کیا، غلط کام کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن صحابہ کی شان میں سر عام گستاخی ہو رہی ہیں، صحابہ کی شان میں سر عام ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، صحابہ کو کافر کہا جا رہا ہے، اور مولوی ممبر پر بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، صحابہ کو بونگتے ہیں، تو ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس وقت ان کا علم جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جہالت ان پر سوار ہو جاتی ہے۔ لیکن آج رجب بٹ نے اگر کوئی گستاخی کی، یا کوئی غلط الفاظ کہے، یا کوئی غلط کام کیا، تو میں اس کی تائید نہیں کر رہا، لیکن رجب بٹ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے التجا کی۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جب ایک آدمی رو رہا ہے، خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر رو رہا ہے، اور اپنی جو گناہ کیے اس کی معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے انہ هو التواب الرحیم ذات ہے، تو آپ کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو معاف کر دیں، اور اپنے دل کو بڑا کر کے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو لوگ گستاخی کر کے اس پہ دائم اور قائم ہیں۔ اب دیکھیں ملالہ یوسف زئی، یہ آئی ہے باہر سے اور اس کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر میں آ رہی ہے، اس نے گستاخی کی تھی، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ چل رہی ہے، خان جی وہ مزے کر رہی ہے، اور رجب بٹ نے خانہ بیت اللہ میں جا کے معافی مانگ رہا ہے، تو اس کو لوگوں نے نشانہ بنا دیے۔ میں اس کی تائید نہیں کر رہا، میں اس کو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے اچھا کام کیا۔ دیکھیں پچھلے دنوں میں طارق مسعود صاحب نے وہ جو غلط الفاظ کہہ دیے تھے، تو انہوں نے معافی مانگی، اعلان معافی مانگی، تو بات ختم ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہی اصول رکھا ہے کہ وَاسْتَعْبُوا وَأَصْلَحُوا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ کیا اللہ کے سامنے اور اپنا عمل درست کیا، تو بس اللہ رب العزت اس توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے جاتے ہیں۔ تو بس مولانا طارق مسعود صاحب نے تو جو ان سے غلطی ہوئی تھی تو اس پر پچھتائے تھے، تو انہوں نے توبہ کیا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو رجب بٹ کی بھی یہی اسی طرح رجب بٹ جو ہے اس سے بھی اگر کوئی غلط کام ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو پہلے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور میرا پیغام اگر اس تک جائے، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اگر میرا پیغام اس تک جائے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنی توبہ تو تم نے نکال دیا، لیکن اپنے عقائد کو درست کرو۔ اگر آدمی کے عقیدے میں شرک ہو، خدا کی قسم شرک ایسا گناہ ہے کہ یہ گستاخ رسول سے بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ سے بغاوت کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے بغاوت کرے تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں مان سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا وہ آدمی ہے جو پہلا پکا مسلمان ہو۔ اگر آدمی مشرک ہو اور کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، تو اس کا یہ ایمان ہے نا، یہ کامل نہیں ہے، اور یہ آدمی مشرک ہے، اور یہ کبھی جنت نہیں جا سکتا ہے۔ تو میں پہلے اس کو یہی کہوں گا کہ اپنے عقائد کو درست کرو، کیونکہ مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ وہ جو ہے اس کے عقائد بھی درست نہیں ہیں، اس کے عقائد بس گڑبڑ ہے نا۔ تو میں پہلے اس کو یہی کہوں گا کہ اپنے عقائد کو درست کرو، کسی اچھے عالم کے ساتھ، معتبر عالم کے ساتھ بیٹھ کے اپنے عقائد پر اور غور کرو۔ تو تمام ساتھیوں سے التجا ہے کہ